اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے جہاں لا آ جائے، کیا آ جائے؟ جہاں لا آ جائے، جہاں ما آ جائے اور جہاں لما آ جائے وہاں اختیارات کی نفی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا توجہ کیجئے گا تو مزہ آئے گا۔ فرمایا لا آ جائے، کیا جی؟ لا آ جائے وہاں بھی اختیارات کی نفی، جہاں ما آ جائے وہاں بھی اختیارات کی نفی، اور جہاں پر لما آ جائے وہاں بھی اختیارات کی کیا ہو جاتی ہے؟ نفی ہو جاتی ہے، نفی ہو جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لا کی مثالیں سنیے ذرا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اس دن بھی میں درس میں عرض کر رہا تھا، مسجد کے نام پر ایک عمارت بنائی جس کو قرآن نے مسجد ضرار کے نام سے تعبیر کیا، کیونکہ جس مسجد کی بنیاد شرک اور کفر پر ہو اور اس ارادے سے ہو کہ وہاں پر غیر اللہ کی پکار، من دون اللہ، ما سوى اللہ کی حاجت روائی اور مشکل کشائی اور ان کے نافع الزار ہونے کی بات ہونی ہے، تعلیم دی جانی ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی تعلیم دی جائے، وہ مسجد اللہ کے کھاتے میں مسجد نہیں ہے۔ مسجد تو وہ ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، انہوں نے مسجد بنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آگے افتتاح کیجئے۔ اللہ کے نبی غزوہ تبوک پر روانہ ہو رہے ہیں، فرمایا توجہ کیجئے، میں واپس آؤں گا، آ کر تمہاری مسجد میں نماز پڑھاؤں گا، نماز پڑھاؤں گا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ کے نبی واپس آئے، وعدہ یاد آیا، ادھر وعدہ یاد آیا، ادھر اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر اس مسجد کی حقیقت نبی پر عیا کر دی۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقم فیہ ابدا۔ کیا فرمایا؟ لا تقم، بولیے نا، لا تقم، لا تقم فیہ ابدا۔ سورہ توبہ آیت کے نمبر 107 اور 108 توجہ کیجئے۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، میرے پیارے پیغمبر آپ نے اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا۔ فرمایا لا تقم، میرے پیارے پیغمبر مت کھڑے ہو جائیے، کھڑا آپ نے اس میں کھڑے نہیں ہونا، یہاں مت کھڑے ہو۔ لا تقم، جس شخصیت کو لا تقم فرمایا جائے وہ مختار کل نہیں ہوتی، اور جو مختار کل ہو اسے کوئی لا تقم کہہ سکتا نہیں ہے۔ میرا نبی افضل من الکل ہے اور اللہ مختار کل ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا لا تقم فیہ ابدا۔ اور دوسری مثال بھی لا تقم کی ذرا دیکھیے گی، لا کی، جہاں لا آ جائے، جہاں ما آ جائے، جہاں لما آ جائے وہاں اختیارات کی نفی ہو جاتی ہے، نفی ہو جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، منافقین کا سرغنہ سردار مر گیا۔ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الزامات اور ان کے متعلق شکوک و شبہات ڈالتا رہا، ایمان والوں کے بارے میں گندی گفتگو کرنے والا نجی محفلوں میں۔ توجہ کیجئے، اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ وہ میرے نبی کا دشمن تھا جس نے نبی کے حرم، نبی کے گھر پر بھی الزام لگایا۔ اب مر گیا،
اللہ کی شان دیکھیے، جب مرے نا اللہ نے اس کے گھر میں بھی توحید کا بوٹا لگا دیا۔ اسی کا بیٹا ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ میرے نبی کا جانثار یار ہے، وفادار ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اللہ کی شان ہے نا، اللہ کی شان ہے۔ آزر کے گھر ابراہیم کو پیدا کر دے ہے، اور نوح کے گھر کنعان کو پیدا کر دے۔ توجہ کیجئے، ادھر عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہے، اور بیٹا نبی کا جانثار اور وفادار ہے۔ مر گیا، مردار ہوا، یہ نبی کا دشمن بیٹا، کیونکہ نبی کا صحابی آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے آپ جو ہے میرے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں، اپنا کرتا بھی عطا کیجئے کہ میں اس کرتے کے اندر اپنے باپ کو کفن دے سکوں۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابی کی بات کو، خواہش کو مان لیا، فرمایا کہ میں نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا، اپنا کرتا بھی عطا کر دیا۔ توجہ کیجئے، کیا عطا کیا؟ کرتا مبارک بھی عطا کر دیا۔ اور خالی اتنا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک بھی اس رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے منہ میں ڈالا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ توجہ کیجئے، رکیے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے گئے نا، قربان جائے عمر تیری شان پر، عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن، آپ کا دشمن، کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ خیر توجہ کیجئے، اب اس طرف میں گیا تو بات دوسری طرف نکل جائے گی، میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود ہے، جبریل آ گئے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور میرے پیارے پیغمبر وَلَا تُصَلِّ لَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرے پیارے پیغمبر لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے اندھا کوئی مر جائے آپ نے کبھی بھی ان کی نماز جنازہ، بولیے ان کی کبھی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، اور آگے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَلَا تَقُمْ لا تصلی لا تقم لا تصلی لا تقم، جس کو حکم دیا جائے وہ مختار کل نہیں ہوتا، اور جو ذات مختار کل ہو اس کو کوئی حکم دے سکتا نہیں ہے۔ فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، پھر فرمایا کہ ولا تقم علی قبری، جہاں لا آ جائے وہاں اختیارات کی، بولیے وہاں اختیارات کی نفی ہو جاتی ہے۔ توجہ کیجئے، نبی پاک نے اپنا کرتا مبارک بھی دیا، اپنا لعاب مبارک بھی، وہ لعاب جو کڑوے کنویں میں جائے اللہ کنویں کو میٹھا کر دے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
یہ میرے نبی کے لعاب کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کیجئے گا. مگر وہی لعاب جو کڑوے کنویں میں جاتا ہے اور کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، مگر جب یہ لعاب عبداللہ بن ابی بن سلول کے منہ میں گیا، اسے بخشوا، بولیے اسے بخشوا نہیں سکا. دوسری طرف دیکھیے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی موذی، کوئی کالا جناب صدیق اکبر کی ایڑی پر ڈنگ مار دے، درد ہونے لگے، تکلیف ہونے لگے، زہر اثر کرنے لگے، میرے نبی پاک کا اعلیٰ، نبی کا اعلیٰ لعاب ابو بکر کی ایڑی پر لگے، زہر کا اثر ختم ہو جائے، زہر کا اثر ختم ہو جائے، پھر یہی میرے اعلیٰ نبی کا اعلیٰ لعاب او خیبر والے دن حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف ہو، علی آئے، یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے. اللہ کا پیارا پیغمبر، افضل من الکل پیغمبر، اپنا لعاب علی کی آنکھوں میں لگائے، علی کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے، علی کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے. توجہ کیجئے گا، یہی لعاب اعلیٰ پیغمبر کا اعلیٰ لعاب عبداللہ بن ابی بن سلول کے منہ میں بھی گیا ہے، مگر یہاں لعاب کا کوئی فائدہ اسے ہوا؟ فائدہ ہوا نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں. میرے نبی کا لعاب ابو بکر کی ایڑی پر لگے، زہر کا اثر ختم، کڑوے کنویں میں جائے، کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے، علی کی آنکھوں میں لگے، علی کی آنکھوں کی تکلیف ٹھیک ہو جائے، مگر عبداللہ بن ابی بن سلول کے منہ میں جائے، اثر کیوں کوئی نہ کیا؟ کیوں نہ کیا؟ اللہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں. نبی کا لعاب بھی وہاں اثر کرتا ہے جہاں اندر ایمان ہوتا ہے، جہاں اندر کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر کے اندر ایمان تھا، نبی کے لعاب نے اثر کیا. علی کے اندر ایمان تھا، نبی کے لعاب نے اثر کیا. اور یہاں ایمان نہیں تھا، نہ لعاب کام آیا نہ کرتا کام آیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کے ہاں نسبت چلتی ہے تو ایمانی چلتی ہے. کون سی ایمانی نسبت. اللہ خونی نسبت کو نہیں دیکھتا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر خونی نسبت چلتی ہوتی تو ابو لہب جیسا حسین رخساروں والا وہ تبت یدا ابی لہب و تب کا مصداق نہ بنتا. ہاں توجہ کیجئے، اللہ کے ہاں ایمانی نسبت چلتی ہے، اس لیے بلال چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آڑ جنت میں سنائی دیتی ہے. فرمایا لا تقم علی قبری لا تقم فیہ ابدا. جسے لا کہا جائے وہ مختار کل نہیں ہوتا. لا کی دو مثالیں آپ نے سنی. آگے چلیے، جہاں ما آ جائے وہاں بھی اختیارات کی نفی، وہاں بھی اختیارات کی نفی ہو جاتی ہے. فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض.
اب ماں کی مثال، کس کی؟ ماں کی مثال. جہاں ماں آ جائے وہاں بھی اختیارات کی کیا ہوگی؟ نفی ہوگی، نفی ہوگی. توجہ کیجئے، جنگ بدر میں اللہ نے ایمان والوں کو عظیم الشان فتح سے ہمکنار کیا. 70 کافر مردار ہوئے، 70 کے قریب گرفتار ہوئے. اب جو گرفتار ہوئے ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے. ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ ابھی اللہ کی طرف سے قیدیوں کے لیے کوئی حکم آیا نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، میرے یاروں مجھے مشورہ دو، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ مشورہ شروع ہوا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ان سے فدیے کی رقم لے کر انہیں چھوڑ دینا چاہیے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو ان سے مال حاصل ہوگا بطور فدیہ، جو مال حاصل ہوگا اس مال سے ہم جنگی ساز و سامان خریدیں گے اور کل کفار ہی کے خلاف استعمال کیا جائے گا، کام آئے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے، آج اگر ہم انہیں زندہ چھوڑ دیتے ہیں، انہیں قتل نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ ایمان لا کر اسلام کی شان و شوکت کا باعث بن جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے رائے دی. صحابہ کرام کی بڑی تعداد کی رائے جناب صدیق اکبر کے ساتھ ہے. توجہ کیجئے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے اپنا میلان بھی حضرت صدیق اکبر کی رائے کی طرف، حضرت صدیق اکبر کی رائے کی طرف ہے. جناب عمر خاموش ہے. نبی پاک نے اپنے یار عمر کو دیکھا، فرمایا عمر آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کی رائے نہیں آئی؟ اب عمر بولنے لگا ہے، جرار بولنے لگا ہے، دلیر بولنے لگا ہے، عدالت کا عظیم بادشاہ بولنے لگا ہے. وہ عمر بولنے لگا ہے جس عمر کے نام سے کل بھی شیطان بھاگتا تھا، آج بھی شیطان توجہ کیجئے. جناب عمر بولے، یا رسول اللہ یہ وہ خبیث ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا، ایمان والوں کو ستایا، یہ آپ کے دشمن ہیں. عمر کی رائے یہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہو، اسلام کا دشمن ہو، اسے زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. ان میں سے جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کیجئے، خدا کی قسم ان مشرک رشتہ داروں کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا. توجہ کیجئے، خیر کیونکہ کثرت رائے وہاں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر ان کفار قیدیوں کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کی دیر تھی، آگے جبریل فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون الدنیا واللہ یرید الآخرہ. فرمایا ما کان لنبی، سورہ انفال آیت کا نمبر 67.
فرمایا ما کان لنبی، یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے ان یکون لہ اسرا، یہ کہ اس کے پاس قیدی آ جائے، حربی قیدی، حتی یسخن فی الارض، اور پھر وہ ان قیدیوں کی گردنیں اڑائے بغیر انہیں چھوڑ دے۔ ما کان لنبی، یہ کسی نبی کی شان، یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، معلوم یہ ہوا اس موقع پر جو رائے اور خواہش حضرت عمر کی فرش پر تھی، وہی رائے اور خواہش رب کی عرش پر تھی۔ اس لیے حضرت والی صاحب فرمایا کرتے تھے شان عمر فاروق کو بیان کرتے ہوئے، واہ واہ عمر تیری شان، واہ واہ عمر تیری شان، فرش پہ تو لب ہلائے عرش سے بول پڑے رحمان۔ توجہ کیجئے، فرمایا ما کان لنبی، ما کان لنبی، فرمایا یہ کسی نبی کو جچتا نہیں ہے، یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے۔ ما فرمایا اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر، توجہ کیجئے، یہ جو فیصلہ ہوا اللہ پاک نے جو ہے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اعطاف فرمایا ہے، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں توجہ کیجئے، اپنے ایمان سے بتائیے گا، اگر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افضل من الکل ہے، کیا ہے؟ افضل من الکل ہے، انہیں اگر یہ پتہ ہوتا کہ میرا یہ فیصلہ کرنا اللہ پاک کو پسند، بولیے پسند نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اپنے ایمان سے بتائیے پیارے پیغمبر کبھی بھی اللہ کی پسند کے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر پیارے پیغمبر کی عظمت اور رفت اور شان جو بے عیب ہے، بے عیب ہے، لا ریب ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، جو نبی کی شان کے اندر نقص نکالے، کمی کرے، وہ مرتد، کافر، زندیق، لعنتی مرتد ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی کو عالم الغیب جانا جائے تو پھر تو نعوذ باللہ یہ لازم آتا ہے نبی کو پتہ تھا اللہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے، مگر پھر فیصلہ کر دیا۔ ایسی سوچ بھی رکھنا جو ہے وہ بھی گناہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پیارے پیغمبر کی عظمت، رفت، شان، بلندی، مقام کو اگر محفوظ کرنا ہے تو پھر یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا پڑے گا کہ عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ فرمایا ما کان، ہاں ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، توجہ کیجئے، ما آ گیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، فرمایا ما کان لنبی، یہ کسی نبی کی شان نہیں، والذین آمنوا، نہ ایمان والوں کی شان ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائیں استغفار کرے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا ما کان لنبی، دوسری مثال ما کی، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہاں بھی ما کے ذریعے سے فرمایا کہ یہ کسی نبی کی شان
نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائیں استغفار کرے۔ توجہ کیجئے، جہاں لا جائے وہاں بھی اختیارات کی نفی، جہاں ما جائے وہاں بھی اختیارات کی نفی ہو جاتی ہے، اور جہاں لما آ جائے وہاں بھی اختیارات کی۔ لما کی مثالیں سنیے، ٹائم ہونے والا ہے، توجہ کیجئے۔ فرمایا فَاللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، أَفَاللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ۔ میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ تبوک کا موقع ہے، گرمی کا موسم ہے، مشکلات ہیں، منافقین آ گئے، آپس میں انہوں نے پہلے مشورہ کیا، یار یہ محمد الرسول اللہ نے بڑا تنگ کر رکھا ہے، کبھی کہتا ہے ادھر چلو، کبھی کہتا ہے ادھر چلو ادھر چلو، اتنا دور کا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، آؤ چلتے ہیں نبی پاک سے جا کے۔ جھوٹے بہانے بنا کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں گھر میں رہنے کی اجازت مل جائے، گھر میں رہنے کی۔ کلمہ گو منافق، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ جنہیں لوگ کہتے ہیں جی مولوی جی یہ ہے کلمہ گو، انہیں کچھ نہ کہو، یہ بھی کلمہ گو تھے منافق، نبی پاک کی صفوں میں موجود ہیں۔ توجہ، آگے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے بوڑھے والدین گھر میں ہیں، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، کسی نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان بیوی ہے، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے۔ اب مشورہ یہ کر گئے ہیں، اجازت مل گئی فبیا، اجازت نہ بھی ملی تو ہم نے جانا، ہم نے نبی کے ساتھ جہاد کے سفر پہ جانا۔ اب مشورہ کر کے آئے ہیں نبی پاک کے پاس، آگے جھوٹے بہانے پیش کیے ہیں، اللہ کے نبی نے انہیں سچا جانا، سچا جان کر انہیں گھر میں رہنے کی تخلف کی، گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ کیا دے دی؟ ادھر اجازت دینے کی دیر تھی، اوپر سے قرآن آ گیا، فرمایا فَاللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ۔ انداز دیکھیے نا ذرا، ہیں اللہ کے محبوب ہے نا، اللہ کے محبوب ہے، افضل من الکل جو ہے، معافی کا اعلان پہلے ہے، پوچھ گوچھ بعد میں ہے۔ فرمایا فَاللَّهُ عَنْكَ، قرآن مقدس سورہ توبہ آیت کا نمبر 43، گھروں میں جا کے دیکھیے گا، فرمایا فَاللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو معاف تو کر دیا، لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، مگر مجھے بتائیے نا آپ نے انہیں گھر میں رہنے کی اجازت کیوں دی؟ آج اگر آپ انہیں گھر میں رہنے کی اجازت نہ دیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کے سچے جانثار کون ہے اور بناوٹی کون ہے۔ کیونکہ یہ تو فیصلہ کر کے آئے تھے، مشورہ کر کے آئے تھے، اجازت ملی تو ٹھیک، اجازت نہ ملی تب بھی ہم نے جانا۔ آپ اجازت نہ دیتے، انہوں نے نہیں جانا تھا، آپ کو پتہ چل جاتا یہ منافق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ آپ نے انہیں اجازت دی، ان کے نفاق پر پردہ پڑ گیا، پردہ پڑ گیا۔ توجہ کیجئے، لما پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پر حق ہے، پیارے پیغمبر کی شان حق ہے، پیارے پیغمبر کا مقام حق ہے۔ میرا نبی سارے نبیوں کا امام ہے، سر کا تاج ہے، افضل من الکل ہے، مگر مختار کل۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا مجھے 6 چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے باقی نبیوں پر فضیلت دی ہے۔
اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے، میں جملہ ایک بولتا ہوں مسئلے کئی حل ہو جاتے ہیں، معانی کثیر ہے، مطالب کثیر ہے۔ اور وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، دوسری چیز جس کی وجہ سے مجھے باقی نبیوں پر فضیلت دی گئی، دشمن ابھی کئی مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، میں محمد الرسول اللہ کا روب اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا وَحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمَ، اور اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کے مال کو حلال کر دیا۔ مال غنیمت کے مال کو کیا کر دیا؟ پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا۔ اور فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، سبحان اللہ، اللہ نے ساری کی ساری زمین کو طہوراً، سبب طہارت بنا دیا میرے لیے، میری امت کے لیے۔ وَمَسْجِدًا، ساری کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں ٹائم ہو وہیں پر جس جگہ چاہو نماز پڑھ لو۔ یہ فضیلت بھی پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں تھی۔ یہ فضیلت اگر ملی ہے تو کس کو ملی ہے؟ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ توجہ کیجئے، فرمایا اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا۔ توجہ، کتنا پاک کر دیا؟ فرمایا کہ جب کبھی تمہیں پانی نہ ملے نا، نماز کا ٹائم ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو بات سمجھے وہ بولے سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، عائشہ کا ہار گم گیا، میری ماں اور آپ کی ماں، ایمان والوں کی ماں۔ قرآن کہتے ہوئے ایمان والوں سنو سنو، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ مومنوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میرے نبی کی بیوییں، وَأَزْوَاجُهُ، نبی کی بیوییں تمہاری مائیں ہیں، مائیں ہیں۔ جو نبی کو مانتا ہے وہ نبی کی بیوی کو بھی اپنی، بولیے، اپنی ماں مانتا ہے۔ حلالی پتر کدی بھی ماں دا گستاخ، اور جو ماں کا گستاخ ہو وہ حلالی ہو سکتا، اور بولو وہ حلالی ہو سکتا نہیں ہے۔ وہ ماں امی خدیجہ ہو تو وہ اعلیٰ اور پاک، وہ ماں حفصہ ہو تو وہ بھی اعلیٰ اور پاک، اور وہ ماں صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ ہو تو وہ بھی پاک، اور وہ ماں حضرت ابو سفیان کی بیٹی سیدنا امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ ہو تو وہ بھی پاک۔ ابو سفیان پہ بھونکنے والے کتوں، ابو سفیان میرے نبی کا سسر ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ پر زبان دراز کرنے والے خنزیروں، سنو سنو سنو، امیر معاویہ میرے نبی کا برادر نسبتی ہو کر خال المومنین ہے۔ توجہ کیجئے، حضرت امی عائشہ صدیقہ کا ہار گم گیا، سفر میں ہے، ذات الجیش نامی جگہ پر قافلہ روک دیا گیا۔ نبی پاک فرماتے، توجہ کیجئے گا، بخاری شریف کے الفاظ ہے، فرمایا عائشہ کا ہار تلاش کرو، عائشہ کا ہار، عائشہ کا ہار تلاش کرو، تلاش کرو۔ توجہ کیجئے گا، امام الانبیاء بھی ہار تلاش کرنے کے لیے رک گئے۔
سارے ولیوں کے سردار، نبی کے یار، سبحان اللہ، نبی کے صحابہ سارے ولیوں کے کیا ہے؟ سردار ہے۔ وہ بھی ہار تلاش کرنے کے لیے رک جائے۔ جن شخصیات کو کوئی چیز تلاش کرنی پڑ جائے وہ حاضر اور ناظر بھی نہیں ہوتے، عالم حاضر ناظر بھی اکیلا، عالم الغیب بھی اکیلا۔ ہار تلاش کرنے کے لیے رکے، فجر کا ٹائم ہو گیا، ہار مل کوئی نہیں رہا، پانی بھی آس پاس کوئی نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر غصے میں آئے، عائشہ کے پاس آئے، عائشہ تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نماز ضائع ہونے لگی ہے، پانی کوئی نہیں مل رہا۔ جب جناب صدیق اکبر حضرت عائشہ اپنی بیٹی کے پاس آئے، دیکھا نبی پاک عائشہ کی ران پر سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہیں بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں، نبی اس کی گود میں آرام فرماتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ امی عائشہ صدیقہ کی شان ہے۔ فرمایا میرے باپ نے آگے مجھے غصے میں کونچے لگائے، یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا جناب صدیق اکبر نے؟ فرمایا مجھے تکلیف ہوئی مگر میں ہلی نہیں کہ میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے، میں ہلی نہیں۔ توجہ کیجئے، مشکل بنی ہے، نبی پاک بھی اٹھے۔ اب جب اٹھے ہیں نا، اللہ کی طرف بات مختصر کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جب تم پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ صحابہ آگے مبارک دینے لگے، جناب صدیق اکبر مبارک ہو، آج آپ کے خاندان کی وجہ سے امت کو ایک اور عظیم نعمت مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا توجہ کیجئے، ساری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی۔ پہلے کسی نبی کے لیے یہ فضیلت نہیں تھی، ساری مسجد، ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ پھر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، سارے نبی قوم والوں کی طرف آتے رہے۔ میں آمنہ کا لال ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری کائنات والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور فرمایا وختم بالنبیون، اور اللہ نے میرے پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ ختم نبوت کا تاج میں آمنہ کے لال کے سر پر پہنا کر اللہ نے بتا دیا میں اللہ مختار کل ہوں، میرا نبی افضل من الکل ہے، میرا نبی افضل من الکل ہے۔ اور مختار کل کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جو نبی کو افضل من الکل نہ مانے وہ بھی کافر، اور جو اللہ ہی کو خالی مختار کل نہ مانے وہ بھی۔ اللہ الفاظ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔